الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس کے کچھ ایام گزر گئے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو یہ اوقات بھی ہماری غفلت میں گزر گئے. جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہ کر سکے. حضرات صحابہ کرام اور اکابرین امت کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں اور انہوں نے جس انداز سے رمضان المبارک کو اعمال کر کر کے وصول کیا تھا، ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہ کر سکے. اور زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. ابھی جو کچھ کیا وہی کام آئے گا، وہاں جانے کے بعد افسوس رہے گا. رمضان المبارک اس کا مقصد قرآن کریم نے تقوی کو بیان کیا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی. جو حدیث شریف میں آتا ہے وہ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات، کہ آپس میں غم خواری کا مہینہ ہے. اسی غم خواری کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، دینی شعبوں کے ساتھ. ذہن میں یہ بات آئی کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ مسائل اس کا مذاکرہ ہم کر لیں. زکوٰۃ چونکہ اسلام کی بنیاد حدیث شریف میں آتا ہے: بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس کو چلا دو کہ وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کو زبانی اعلان کرنا. زبانی اعلان کرنا یہ نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، کہ اچھا کلمہ پڑھو، کہ بس میرے دل میں ہے. میں مسلمان ہوں، میرے دل میں کلمہ ہے. تو اس کو زبان سے پڑھنا پڑے گا. زبان سے کلمہ. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے. اس کے ساتھ اسلامی معاملات کیے جائیں. تو ایک ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ. دوسری جس فرمائی وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اہم ترین فریضہ. 24 گھنٹے میں 5 نماز فرض اور 1 وتر واجب. اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
اب مثلا ایک دن کی نماز اس کی رہ گئی تھی، ایسا بیمار رہا کہ وہ نماز نہ پڑھ سکا، تو اب اس کا جب فدیہ ادا کیا جائے گا ایک دن کی نماز کا، تو 6 نمازوں کے فدیے ادا کیے جائیں گے، 5 نہیں، 5 فرض اور ایک وتر، 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز فرمائی وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والصوم، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کے متعلق گزشتہ کل بھی بات ہوئی اور کل فجر کی نماز کے بعد بھی اس سلسلے میں بات ہوئی۔ اور 5ویں چیز فرمائی والحج، اور حج کرنا۔ بعض روایت میں آتا ہے والحج ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تیرے اندر وہاں تک حرمین شریفین جانے کی یعنی حرم مکہ جانے کی طاقت ہے تو حج فرض ہے، یعنی یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے واپس آنا، بیچ میں کھانے پینے کا خرچ، اور جب تک وہاں رہیں گھر والوں کا خرچ، یہ سب طاقت ہے تو حج فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلامی احکامات میں جو 5 بڑے احکامات احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اس میں اہم ترین حکم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کچھ سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کن کو دی جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کس نیت سے دی جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر جو مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو کون کس کو دے سکتا ہے، کون کس کو نہیں دے سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سارے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ اتنا کیش ہو جو چاندی یا سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، جو نصاب بتلایا ہے، یا دکان کا اسٹاک ہو جو مال رکھا ہوا ہے، وہ اگر سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو بس اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب یہ مال، جب یہ صاحب نصاب بن جائے تو اس کے اوپر 1 سال گزر جائے اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے 52 تولہ چاندی آ جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ صرف اور صرف سونا ہے اور ایسا ناممکن ہے۔ اب چونکہ دینار تھے کسی زمانے میں، دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا اور دراہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا، اب وہ کرنسی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، 8 آنے بھی نہ ہو اس کے پاس، 4 آنے بھی نہ ہو، اگر تھوڑا سا بھی اس کے پاس کیش ہے، رقم جو ہمارے عام طور پر یہاں ریزگاری ہے، جو کرنسی یہاں چلتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے تو نصاب اتر جائے گا چاندی پر، یعنی 52 تولہ چاندی۔ اس لیے یہی ذہن بنائیں کہ 52 تولہ چاندی یہ اصل نصاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا فائدہ اسی میں ہے کہ 52 تولہ چاندی پر ہم زکوٰۃ کے نصاب کو اتاریں۔ تو اب اس زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے گھر میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، سب کا حساب کریں۔ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کا حساب کریں سونے اور چاندی کا۔ پھر گھر میں جتنا کیش ہے، بینک بیلنس ہے، کہیں سے لینا باقی ہے، کسی کو ادھار دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ہم ادا کریں گے۔ کسی کو ہم نے ادھار رقم دی ہے اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے۔ بیچ میں اس کا جواب دے دوں، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا وہ استعمال کر رہا ہے، 2 سال سے دے نہیں رہا اور زکوٰۃ ہم ادا کریں گے۔ ہاں ہم ادا کریں گے،
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرض دیا ہے کہ یہ قرض لو، آپ کی ضرورت ہے، اس نے مانگا، ہم نے دے دیا، فرمایا روزانہ کی نسبت پر اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب حق تعالی شانو عطا فرماتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے، میں نے 1 لاکھ روپے دے دیے، اس نے کہا 3 مہینے کے بعد دوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، 3 مہینے تک روزانہ مجھے 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ فائدہ کیا ہوا ہمیں قرض دے کر، اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ پھر آگے 3 مہینے پورے ہوئے، وہ صاحب آئے، میرا ہاتھ خلاصہ نہ ہو سکا، مجھے اور تھوڑا سا موقع دے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینہ اور دیا، یا آپ کہہ رہے 2 مہینے ہم نے دے دیے، اب فرمایا روزانہ ڈبل صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے دین کی نسبت پر کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ میں اس پر بات کر رہا تھا، وہ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات، یہ آپس میں غم خواری کا، آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، جس کی جو ضروریات ہو، ہم جس انداز سے بھی اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو ذریعے کے طور پر وہ ہمیں کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا مذاکرہ چل رہا تھا کہ کس پر فرض ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اور میں نے جو عرض کیا کہ نصاب اترے گا 52.5 تولہ چاندی پر، تو اب 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ کیش رقم ہے، اور اسی طریقے سے کہیں سے کچھ پیسہ آنا باقی ہے کاروبار کے اعتبار سے، یا کسی کو قرض دیا وہ رقم آنے باقی ہے، یا بینک بیلنس ہے، جس انداز سے بھی ہماری ملکیت ہے، پلاٹ ہے بیچنے کے لیے، مکان ہے بیچنے کے لیے، یہ سب ملکیت ہے، کاروبار کی نسبت پر ہے۔ ایک ہے رہائش کے لیے آدمی نے رکھا ہے، تو 4 مکان ہو، نیت یہ ہے کہ اس میں رہوں گا، اس میں رہوں گا، اس میں یا کرایہ کھاؤں گا، تب بھی زکات نہیں آئے گی، اس ملکیت پر زکات نہیں آئے گی۔ ہاں اس کی آمدنی پر اگر ہاتھ میں ہے تو زکات آئے گی، اور اگر کرایہ کھا چکا ہے، دکانیں 10 ہیں اور سب استعمال کے لیے ہیں کہ نہیں بیچوں گا میں، کاروبار کے لیے نہیں ہے، تو اس پر زکات نہیں آئے گی ان دکانوں پر، لیکن اس کے کرایے پر آئے گی اگر کرایہ ہاتھ میں رہ جاتا ہے سال پورا ہونے کے بعد، ورنہ اس کو بھی نہیں ہے۔ تو سال کس انداز سے شمار کرنا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، یہاں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ آ گیا پہلی مرتبہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، بس وہ تاریخ نوٹ کر لے، لکھ لے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا وہاں تک یہ نصاب زکوٰۃ اس کے پاس چلتا رہا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار چلتی رہی، یہ ختم نہیں ہوا نصاب، اور سال جب ختم ہو رہا ہے تو اب اس میں جتنے پیسے اس کے پاس ہیں صاحب نصاب ہے، چاہے وہ شروع میں 1,00,000 روپے تھے، سال ختم ہو رہا ہے 1 کروڑ روپے ہے، تو 1 کروڑ پر زکات ادا کرے گا، چاہے سال بھر 1,00,000 روپے ہی رہے، اور 1 دن پہلے سال ختم ہونے سے 1 دن پہلے 99 لاکھ روپے آ گئے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اس میں اضافہ ہو گیا، چاہے 1 دن پہلے آئے ہیں تو پورے 1 کروڑ کی زکات ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ بہت سے حضرات انگریزی تاریخ کے اعتبار سے زکات کو طے کرتے ہیں، یہ ذہن میں نہ ہو ہمارے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ رمضان سے رمضان زکات ادا کرنا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ ربیع الاول میں ہو، محرم میں ہو یا ذوالحجہ میں ہو، جس مہینے میں بھی ہو، اسی وقت سے اس کو لکھ لے۔ اور اب اس کو ایک مثال دے رہا ہوں، عام طور پر بچی جب شادی کرتی ہے تو ماں باپ اس کو زیورات اس وقت دیتے ہیں،
کہ بھائی بیٹا اب تم شادی کر رہی ہو، یہ تمہیں ہم اتنے زیورات دے رہے ہیں، جس دن انہوں نے زیورات دیے مالک بنایا اس دن وہ لکھ لے، بچی لکھ لے، اس لیے کہ آج تک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، ابھی پیسہ آیا، اب مالکہ بنی، اب تک وارث اس کا خرچہ اٹھا رہے تھے، یہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہو، تو اب وہ لکھ لیا، آئندہ سال ہجری تاریخ کے اعتبار سے وہی دن آئے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس لیے کہ سونا چاندی وہ یہ رکھا ہوا ہے، اب اس کا آج کی قیمت کا مارکیٹ کے اعتبار سے اندازہ لگائیں، پوچھ لیں اور اس کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، بہت سے حضرات انگریزی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جس کو کہتے ہیں کلوزنگ ڈے، اب وہ جو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں نے رمضان مبارک کے اعتبار سے جو مسائل لکھے تھے چھپ کر کے، یہ شائع بھی ہوئے تھے، اس میں زکوٰۃ کے مسائل بھی تھے، اس میں میں نے علماء اکرام سے مشاورت کے بعد لکھا تھا کہ زکوٰۃ تو 2.5 بنتی ہے، 2.5%، 40واں حصہ، لیکن انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 11 دن بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ظاہر بات ہے کہ 11 دن کی زکوٰۃ ہمارے ماتھے پر رہ گئی، ہمارے سر پر رہ گئی، تو اس صورت میں 2.6 زکوٰۃ ادا کریں گے، 2.6 زکوٰۃ ادا کریں گے، تاکہ وہ فیصد بڑھ جائے اور وہ جو 11 دن کی زکوٰۃ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں اس مسئلے کو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال اصل مال میں رہ جائے گا تو اس مال کو بھی کھینچ کر کے وہ لے جائے گا، یہ طے شدہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ علماء حقہ سے پوچھ کر کے ہم ادا کریں۔ بعض مرتبہ ہمارے زعم میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ رقم زکوٰۃ کے طور پر دے دی اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب سال ختم ہو تو دیکھیں کہ یہ پورے مال ملکیت ہمارے پاس ہے، جو صاحب نصاب ہم بنے تھے، اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے ہیں یا نہیں، اگر ہیں، اور پھر دیکھیں کہ قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو اس کو وضع کیا، ہم نے مائنس کیا، اس کو ہم نے قرض کو اس میں سے مائنس کر کے دیکھا تو اس میں پھر بھی اتنے رقم ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، اس صورت میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی کو صاحب نصاب شخص کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ اب اس کے اندر اور بہت سارے باریک مسائل ہیں، وہ علماء حقہ سے ہم پوچھ لیں، شیئر سرٹیفکیٹ وہ بھی اس میں مطلب ہم جس چیز کے مالک ہیں، جس چیز کے مالک ہیں اور وہ کاروبار کی نسبت پر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، مشینری ہے، چونکہ مشین کا کام نہیں مشین کما کر دے رہی ہے، مشین بیچنے کے لیے نہیں لا کے رکھے فیکٹری میں۔ اگر کسی شخص کی فیکٹری مشین بیچنے کی ہے تو ان مشینوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور اگر مثلا کپڑے کی لومیں لگی ہوئی ہے وہ تو کما کر دے رہی ہے تو لوموں پر نہیں آئے گی، اس سے جو کمائی ہو رہی ہے اس پر آئے گی۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے تو قرآن کریم نے 10ویں پارے کے 14ویں رکوع کی شروع میں اس کو فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 قسم کے لوگ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی انہیں زکوٰۃ دی جائے گی۔ وہ کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء، فقیر، والمساکین، مسکین۔ ہمارے یہاں تو فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں استعمال کرتے ہیں، یہ فقیر مسکین ہے۔ قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا، دونوں میں فرق ہے۔ فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے گزارے کے لیے، لیکن اتنا نہیں ہے جس سے وہ خود زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے کہ روزانہ کی نسبت پر کما رہا ہے اور تھوڑا سا بچا رہا ہے، کبھی کوئی خوشی آ جائے، کبھی کوئی غمی آ جائے،
لیکن اتنے پیسے اس کے پاس جمع نہیں ہو رہے جس سے سارے 52 تولہ چاندی آ جائے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین حدیث شریف میں آتا ہے جس کے پاس صبح میں کھایا تو شام کا نہیں، شام کا کھایا تو صبح کا نہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مستحق دو ہوئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اسلامی حکومت نے بیت المال کی طرف سے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کو حاکم وقت، جب وہ زکوٰۃ وصول کر کر آئے تو اب وہ حاکم وقت کی طرف سے حکومت کا مال بن گیا، اسی مال میں سے اس کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، وہ تنخواہ نہیں، اس کو اس کی اجرت، اس کی وہ محنتانہ زکوٰۃ کے طور پر دے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تین ہوئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان، باقی لوگ ان کے خاندان میں کافر ہیں، ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے کوئی حالات درست نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا تاکہ ان کے ذہن میں اسلامی اخوت، اسلامی ہمدردی کا ایک سبق بھی سامنے آئے اور اس کا پرچار ہو اور وہ مزید جو ہے اسلام ان کے اندر پختہ ہوتا چلا جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ اب تو غلامی کا دور نہ رہا، نہیں، شریعت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے دور رہے گا، قیامت تک کے لیے جہاد رہے گا، اور جہاد میں جو گرفتار ہوں گے وہ باندی اور غلام بنائے جائیں گے۔ شرعی جہاد کے بعد یہ ہوگا اور ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ احکام ہیں قرآن و سنت کے، قرآن قیامت تک کے لیے جو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غلامیت اور باندی کا زمانہ گیا، وہ ان کی بات ہے، قرآن و سنت نے قیامت تک کے لیے کہا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے غلام کو آزاد کرنے کے لیے، غلام کو اس کے مالک نے کہا اتنے پیسے دو تو آزاد ہو، چنانچہ اس نے پیسے دیے غلام کو تاکہ یہ بیچارہ آزاد ہو جائے، جس کو مکاتب کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، فقہا کی زبان میں، چنانچہ اس کو بھی رقم دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی۔ اس زمانے میں فقہا نے لکھا ہے کہ آزادی جیل میں سے، کوئی شخص جیل میں ہے اور اس کی رہائی کے لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ نظم کر لے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ کسی شخص نے کسی بے گناہ کو جیل سے رہائی کے لیے اپنے پاس سے نظم کیا، یوں سمجھو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل سے آزاد کروایا، حدیث میں۔ اس لیے کوئی کم فضیلت والی بات نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ ہی آدمی نہیں سمجھتا۔ وفی الرقاب والغارمین، جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ حالات کا شکار تھا، اس نے قرض لے رکھا تھا اور اس کے اوپر 2 لاکھ ہی قرض بھی ہے یا اس سے زیادہ قرض ہے، تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر 2 لاکھ ہیں اس کے ہاتھ میں اور 2 لاکھ قرض بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا۔ ایسے شخص کو بھی اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی سبیل اللہ، 7واں، اللہ کے راستے میں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے، مجاہدین کو دیا جائے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ غریب ہیں اور ان کو ہمیں دین کی نسبت پر بھیجنا ہے، انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے طلباء، مکاتب قرآنیہ میں اگر بالغ طلباء ہیں جس کو جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بالغ تو انہیں بھی یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ وہ ابن السبیل، مسافر ہے، ایک آدمی اپنے علاقے میں تو مالدار ہے لیکن سفر میں چلا گیا، سفر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا نظم ہے کہ آنن فانن پیسہ منگوا سکتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اگر اس کو کوئی زکوٰۃ دے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو مستحق زکوٰۃ کہے جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب کون کس کو دے سکتا ہے، کون کس کو نہیں دے سکتا، وقت کم ہے، اس لیے اس کو بھی میں کچھ جملوں میں اس کا مذاکرہ کر لیں۔ کون کس کو دے سکتے ہیں، کون کس کو نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو مصارف ہیں اس میں ایک شخص ہے، غریب ہے، اب اس کا بھائی مالدار ہے، کیا بھائی بھائی کو دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، ایک بھائی دوسرے، بلکہ اس میں دوہرا اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے
اس میں دوہرا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، ایک رشتے ناطے کو نبھانے کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ۔ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ بیوی مالدار ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، زیورات ہے، شوہر اس لیے کہ اس کے والد نے دیا تھا اس کو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور شوہر کما کر کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، یہ مستحق ہے، تو بیوی اس کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو بھی نہیں دے سکتا اگر بیوی غریب ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں مسئلہ سمجھ لیں، باپ اپنے بیٹے کو، آج کل تو یہ بھی حالات ہیں، مسائل آتے ہیں باقاعدہ، باپ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میرے بیٹے مالدار ہیں۔ ایک مسئلہ میرے پاس لے کر کچھ احباب یہاں آئے، باپ اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے، بیٹا یوں سوال کر رہا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ اربوں خربوں پتی ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، آپ یہ بتلائیں کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہیں سے؟ میں نے کہا لے سکتے ہو آپ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے تو باپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو دے، نہیں دیتا تو آپ لے سکتے ہو، مسئلہ ہے، ہمیں ہمارے اوپر ضروری ہے جو مسئلہ ہے اس کو واضح کریں، اگر وہ ہمدردی نہیں کر رہا باپ تو آپ لے سکتے ہو، لیکن باپ زکوٰۃ بیٹے کو نہیں دے سکتا، اس مسئلے کو ہم سمجھیں، باپ بیٹے کو نہیں، اس کے اوپر ضروری تھا کہ اپنے بیٹے پر خرچ کرے، نہیں کر رہا، بیٹے پر ضروری، بلکہ بیٹے پر ضروری کیا، حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے یوں کہا کہ میرے والد میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، میرے مال میں سے میرے والد لے لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناگواری کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تو انت و مالک لابیک، یہ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال وہ سب تیرے باپ کا ہے، تیرا ہے کیا؟ تیرا باپ اگر سب بھی لے لیتے تو کون ہے روکنے والا؟ اور ایک روایت ایسی ملی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان ایسے پکڑا جس طرح ہمارے یہاں پکڑتے ہیں، اور جھنجھوڑ کر کے اسے کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، تو روک رہا ہے مال، تو چنانچہ وہاں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یعنی اوپر والا نیچے کو، نیچے والا اوپر کو نہیں دے سکتا، جو خونی رشتہ ہے اس میں بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، سسر ساس، سسر کو بھی دے سکتا ہے کوئی شخص، ساس کو بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے داماد کو دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کوئی نہیں دے سکتا، اور حیا کی بات ہے، اور اسی طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں۔ سادات کے سلسلے میں اختلاف ہے، علماء کرام فرماتے ہیں سادات کو یعنی سید جو حضرات ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، اسی پر فتویٰ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، انہیں للہ رقم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں سے ہیں، انہیں وہ مال نہ دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں ایک کھجور دیکھی جو صدقات کی زکوٰۃ کی انہوں نے اٹھا لی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث کے الفاظ ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے آل رسول پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے، آپ نے اس طریقے سے ان کو دور کروایا۔ چنانچہ ان مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور نیت کیا ہو قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اخلاص کے ساتھ دو، سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، اس انداز سے دے۔ قرآن کریم نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، جس کا خلاصہ یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، بلکہ وہ ظاہر سے نظر بھی نہیں آتے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دو۔ اسی طریقے سے یہ سوچنا چاہیے کہ پورے سال جو مال، اور وہ مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا، اس مال میں سے اگر اللہ یوں کہتے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو اور باقی سب کے سب اللہ کی نسبت پر زکوٰۃ میں صدقے میں دے دو، تو دینا پڑتا۔
اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم ہر وقت کسی بھی حالت ہو، جون سی بھی حالت ہو، پورا کرنا فرض ہے، اور بشاشت قلب کے ساتھ پورا کرنا فرض ہے. اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ 15 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کب آئے گی. اذا اتخذ الفيء ديولا والامانه مغنما والزکات مغرما وتعلم لغير الدين. 15 علامات بیان کی، اس میں فرمایا والزکات مغرما، جب زکات کو لوگ ٹیکس سمجھ کر کے ادا کریں گے، اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے ادا نہیں کریں گے، تو سمجھو قیامت آ چکی. اس لیے بشاشت قلب کے ساتھ ہم شکر ادا کریں، آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے، دینے والا ہے. ایسا نہ ہو کل کو یہ ہاتھ اللہ نیچے کر دے. دیر نہیں لگتی، نیچے ہوتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو کرنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حدیث میں آتا ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یہ ہم سوچیں اور خوش دلی کے ساتھ بشاشت قلب کے ساتھ زکات ادا کریں، اور زکات ادا کر کر کے اس کو اپنا محسن سمجھیں. آخری بات کر کے بات ختم کروں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہیں ہم سفر میں جائیں اور کسی جگہ نماز کی جگہ کوئی دے دے اور پانی کے وضو کے لیے پانی دے دے کہ یہ وضو کے لیے پانی لے، نماز پڑھ لیں، ہم جاتے جاتے اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک فریضہ میرے اوپر تھا، آپ کی برکت سے ادا ہو گیا. تو زکات وصول کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھیں. میرے اوپر ایک فریضہ تھا زکات کا، تم نے لے کر کے میرے اوپر سے ذمہ داری اتاری. یہ نہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، حدیث میں آتا ہے لوگ اپنی زکات لے کر گھومیں گے پھریں گے، اور لوگ کہیں گے جاؤ میاں آگے جاؤ، میں خود اپنی زکات نکالتا ہوں، لینے والوں میں سے نہیں ہوں. اور وہ سوچے گا میں اپنے اس فریضے کو کہاں ادا کروں. حق تعالی شانو ان سب باتوں کو ہمیں سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.